آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حقیقت ہے، اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اللہ ہمیں روشنی پھیلانے والا بنائے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم بد نظر سے بچ پائیں، کس طرح سے ہم اس کا علاج کر پائیں، بد نظر ہوتی کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ ہم آج سیکھیں گے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ بد نظر جادو ٹونے سے بھی زیادہ شاید افیکٹو ہے، بہت زیادہ تیزی سے کام کرتی، جادو ٹونے سے بھی زیادہ شاید، اس لیے کہ جادو ٹونا کرنے والا پہلے تو اس کی نیت خراب ہونی چاہیے، وہ حسد کے آگ میں اسے جلنا چاہیے۔ اس کے بعد جادو ٹونا جس شخص پہ کرایا جائے گا نا، اس کے بال چاہیے، اس کی قمیض چاہیے، یا استعمال کی ہوئی کوئی چیز چاہیے، اسے پھر کوئی عامل چاہیے جو اس برے کام، اس حرام فعل کی طرف اسے راغب کرے گا۔ اس کے بعد اس شخص کو کوئی عزت، کوئی مال، کوئی پیسہ، کوئی جان، کوئی چیز اس کو جو ہے وہ آفر کرنی پڑے گی، جس کے بدلے میں وہ جادو ٹونا کرے گا۔ بد نظر کے لیے ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک بد نظر ہی کافی ہے۔ کس کی نیت کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بد نظر انسان کی نیت بھی خراب نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بد نظر انسان کی نیت بھی خراب نہ ہو، تب بھی وہ اثر کر جاتی ہے کبھی کبھار۔ ایک لیزر لائٹ کی طرح نظر جس چیز پر لگتی ہے اس کے پر نظر اثر کرتی ہے، لیزر لائٹ کی طرح اس کے دو ٹکڑے آسانی کے ساتھ کر دیتی ہے۔ بد نظر ایک کمپیوٹر وائرس کی طرح کام کرتی ہے۔ جو لوگ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا وائرس کس طرح کام کرتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ ایک چھوٹی سی فائل آپ کے سسٹم میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد میں اس کی جو میموری کی جو کلسٹرز ہوتے ہیں اس کو ڈیمیج کرتی رہتی ہے، دوسری فائلوں کو ڈیمیج کرتی رہتی ہے، کمپیوٹر کو سلو کرتی رہتی ہے، ریم کو انگیج کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر سلو ہوتا چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے۔ خراب نہیں ہوتا، اس ایک وائرس کو، اس ایک بیکٹیریا کو، جس طریقے سے ایک عام انسان کو ایک ڈینگی کا وائرس ہوتا ہے، ایک کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے، کوئی فنگس ہوتا ہے، بلڈ کے اندر شامل ہو جائے، اس کے بعد میں بیماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ بیماری جسمانی ہے، روحانی ہے، کیسی خرابی ہے۔ بد نظر اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ آپ کو ڈیمیج کر دیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے کوئی کمپیوٹر ڈیمیج ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، جیسے انسان کو بھی وہ بیمار کر کے وداؤٹ ہیونگ اینی ریزن، کسی بھی بیماری کے آپ کسی بھی رپورٹ میں اس کو نہیں ڈائیگنوز کر پاتے۔ بد نظر کی سب سے جو بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے پکڑ ہی نہیں پاتے، کسی بھی ٹیسٹ کے ذریعے سے اس کو آپ ڈائیگنوز بھی نہیں کر پاتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی بیماری چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، وہ بیماری جو خاموشی کے ساتھ آپ کے جسم میں بیٹھی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنی جڑیں بناتی رہتی ہیں کینسر کی طرح، وہ بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو، جو تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے ہوتے تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا بتانے کے لیے کرتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بد نظر کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جادو کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنات کو بھی نہیں مانتے۔ یہ صرف اور صرف ایک بلیف سسٹم ہے جو یقین کرتا ہے صرف اور صرف ان پر یہ چیز اثر کرتی ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ جو چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں لکھی ہوئی ہے، جو چیزیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، وہ چیزیں حقیقت ہیں۔ آپ ہیں کون؟ آپ سے پوچھ ہی کون رہا ہے کہ بھائی کہ آپ بتائیے، آپ کیوں اپنے اللاجیکل لاجکس کو دوسروں کے اوپر امپوز کر رہے ہیں؟ جو چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں اس کے منکر ہو کے آپ کیوں اپنا آپ کو کیوں پڑھا لکھا جاہل ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے اسٹڈی کریں، پہلے سمجھیں، جو باتیں کہی گئی ہیں وہ باتیں ہی حقیقت ہے۔ آج کے دور کی باتیں آپ جو دوسروں سے سن کر سیکھ رہے ہیں ان میں سب کچھ بھی نہیں ہے، جو کتاب و سنت میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہی حقیقت ہے۔ میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں جو کہ امریکہ سے ایک لڑکی آئی تھی، گھٹنوں تک اس کے بال تھے، یہاں کسی دعوت میں گئی، اس کے بعد میں اس کے بال گرنا شروع ہو گئے، سر میں شدید درد ہونے لگا، سر کے درد کا علاج کراتے تو اس کے بعد پھر دوسری بیماری کوئی نکل آتی، دوسری بیماری نکل آتی، اس کے بعد پھر اس کا علاج کرتے تو پھر تیسری بیماری نکل آتی۔ اس طریقے سے علاج چلتے رہے،
اوور ٹریٹ ہوتا رہا معاملہ، اوور ڈائگنوز ہوتا رہا، اس دوران بال گرتے رہے. جب میرے پاس پہنچے تو چھوٹی سی ایک اتنی سی ایک پچھڑی سی ایک ہاتھ برابر بال رہ گئے تھے. اپنی تصویریں دکھا کے اور قسمیں کھا کے اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ سر یہ میں ہی ہوں، یہ میرے بال ہیں. بد نظر بہت تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی اتنی جلدی اس کا علاج کرنا بھی بہت ضروری ہے. ایک اور میرے پاس مریض لے کر آئی ایک فیملی، جو کہ سوکھا ہوا کانٹا سا ایک لڑکا تھا. اپنی تصویر دکھا کر بتاتا ہے کہ باڈی بلڈر تھا. اپنی فیس بک کی آئی ڈی کھول کر پرانی تصویریں اپنی دکھانا، اپنی تصویروں کو بار بار تصویریں کھینچ کر اپنی باڈی کی جو بالکل بھرپور جو باڈی بلڈنگ ہوتی ہے، باڈی بلڈر ہوتا ہے، وہ تصویریں ڈالتا تھا. بد نظر لگی، اس کے بعد اس کی صحت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی. مختلف علامات سامنے آتی رہی، ڈاکٹرز کے دھکے کھاتے رہے. ڈاکٹرز کے پاس اس چیز کا علاج تھا ہی نہیں. یہ دراصل جسم کا علاج کر رہے تھے، بیماری روحانی تھی، صرف اور صرف بد نظر ہی تھی. آسانی کے ساتھ اس کا علاج ہو سکتا تھا، لیکن علاج نہ ملنے کی وجہ سے بیماری جڑ پکڑتی رہی، اور اس کے بعد میں وہ بچہ کمزور ہوتے ہوتے ایک شدید علیل ایک بڑھاپے والی کیفیت میں چلا گیا. آپ سنیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ اس بارے میں بالکل فکس بیٹھتی ہے. سنیے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بد نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی بیماریاں سمجھ میں کسی کو بھی نہیں آ رہی ہوتی، در بدر بھٹک رہے ہوتے، در بدر شفا کی تلاش میں لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے جملہ اکثر لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ وہ بیمار ہوتے ہیں کسی اور لحاظ سے، اور دوائیں سے وہ جو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ان کو 3 4 5 6 دوائیں لکھنی ہی ہیں. وہ بیٹھے ہی اس لیے ہیں. آپ کو دوا نہیں کھانی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی تھی. یہ ڈاکٹرز، میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمارے ملک کا یہ ٹرینڈ ہے کہ جس وقت انسان آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے نا، تب وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اپنے مریض کو اٹھا کے لے جاؤ اور اپنے گھر جا کے دعا کرو. یہاں غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم پہلے سے دعا کیوں نہیں کرتے. ہم کیوں دوا اور دعا دونوں چیزیں نہیں کرتے؟ جس کو ان طریقوں سے ثابت ہے علاج کا طریقہ، ہم اس طریقے سے علاج پہلے سے کیوں نہیں کرتے؟ بد نظر انسان کی نظر کبھی بھی اسے خود کو نہیں لگتی جب وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح سانپ کے منہ میں ہمیشہ زہر ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ اس کے خود کے اوپر کبھی بھی اثر نہیں کرتا. ایسے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے. ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ویرانے میں، کسی جنگل میں جا رہا تھا، کسی سانپ پر اس کی نظر پڑی اور سانپ کی نظر اس شخص پر پڑی. یہ دونوں اسی حالت میں ٹھہر گئے اور اسی حالت میں اس شخص کا انتقال ہو گیا. نہیں معلوم کہ وہ سانپ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی یا کوئی اور جنات تھا. انسان کی اور جنات کی دونوں کی نظر ہمیں لگ سکتی ہے. دیکھتے ہیں احادیث کریمہ میں ہمیں اس سے کیا مدد ملتی ہے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسان کی بد نظر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. جامع الترمذی حدیث نمبر 2058. بد نظر کی وجہ سے آپ کی خوبصورتی بھی ختم ہو سکتی ہے. آپ کا چہرہ بے رونق ہو سکتا ہے، آپ سوکھ کر کانٹا ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بوڑھے بھی نظر آ سکتے ہیں. بد نظر ایسی چیز ہے کہ آپ کے جسم کو سر سے لے کر پیر تک بوڑھا کر سکتی ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی. اس کے چہرے پر جھائیاں تھیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے دم کراؤ، اس لیے کہ اسے نظر لگ گئی ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 5739. اب ہم چلتے ہیں بد نظر کے علاج کی جانب، لیکن ایک چھوٹی سی بات اپنے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے، اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچا دیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس شخص کی نظر لگتی ہے اسے حکم دیا جاتا کہ وہ وضو کرے، بعد میں اس
وضو کے پانی سے اس شخص کو غسل کرایا جاتا جسے نظر لگی تھی۔ بد نظر کے حوالے سے میں آپ کو بے شمار قرآنی اور مسنون دعائیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن وہ کبھی کسی اور بد نظر کے حوالے سے کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو خاص چیز دم کرنے کے لیے بتا رہا ہوں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے جو دعا پڑھ کر دم کی تھی نا، آج میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گا۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے شفا دے، ہر جان کے شر سے اور حسد کرنے والے کی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ آپ کا مجھ سے رابطہ ہونا بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو، صرف اور صرف ان لوگوں کو میرے پاس بھیجنا کہ جن لوگوں کے نصیب کی شفا میرے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے۔ جو لوگ بھی اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں، کمنٹ میں جائیے، اپنا نام اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھیے، اپنا مختصر سا مسئلہ بھی لکھیے۔ اور جو لوگ میری بات ہمیشہ مجھ سے جڑے ہیں، روشنی سینٹر کے ساتھ کافی عرصے سے جڑے ہیں، ان سے اور میں تمام اپنی روحانی بیٹے بیٹیوں سے چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جائیے، جو لوگ اپنے مسائل لکھ رہے ہیں ان کے کمنٹ میں جا کے ان کو جا کے بتائیے کہ وہ دکھ اور تکلیف کی حالت میں اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہے نا، سب اچھا کرے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی نظر کبھی خدا نخواستہ کسی کو لگ جائے گی، کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ اگر پسند نہ لگے، تو اس صورت میں آپ ضرور پڑھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں خیر پہنچانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔